بھول جاتی ہے۔ وہ گرانی جو تکلیف کے باعث طبیعت پر آئی تھی، وہ پریشانی جو اس مصیبت اور مشقت کے باعث طبیعت میں آئی تھی، بندہ نماز میں آیا تھا کہ مدد مانگے تھا، مگر نماز پڑھی اور اللہ کی قربت نصیب ہوئی اور پردہ دوری کا اٹھا اور دل خدا کی محبت میں خستہ ہو گیا، دل خدا کی خشیت میں شکستہ ہو گیا، اس تعلق نے وہ کیفیت پیدا کر دی کہ نہ مصیبت یاد رہی نہ وہ ماحول یاد رہا۔ وہ پھر کیا بات یاد رہتی؟ تو پھر بندہ وہ مصیبت ہی بھول جاتا ہے۔ فرمایا جو خاشعین ہیں، خشوع والے ہیں، ان کے لیے گرانی نہیں رہتی۔ اور یہ خشوع والے ہیں کون؟ 14واں حکم یہ دیا کہ یہ خشوع کن کو؟ آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ ایسی خشیت، ایسی محبت اور ایسا خشوع کس طرح نصیب ہوتا ہے اور کن خوش نصیبوں کو نصیب ہوتا ہے؟ اللہ پاک نے سوال کا ساتھ ہی جواب دے دیا کہ اگر تم پوچھو کہ وہ خشوع والے کون لوگ ہیں، وہ محبت و خشیت والے، وہ عاجزی والے لوگ کون ہیں اور انہیں کس طرح یہ عاجزی کی کیفیت نصیب ہوتی ہے، فرمایا اس کا بھی ایک ہی طریقہ ہے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت اللہ کی ملاقات کے طالب رہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں اس بات کا کہ بس چند دنوں کی بات ہے اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، جن کا دھیان اس دنیا میں رہنے پر نہیں ہوتا بلکہ دنیا سے چلے جانے پر ہوتا ہے، اس دنیا کی لذت و آرام پر نہیں ہوتا، اس دنیا کے عیش و آرام اور راحت و سکون پر نہیں ہوتا، بلکہ ان کی نظر اس لمحے پر جمی اور گڑی رہتی ہے کہ کب وہ لمحہ آئے گا کہ پردہ اٹھے گا اور مولا کی ملاقات ہوگی۔ تو جن کا دھیان اللہ کے روز ملاقات پر رہتا ہے، اس لمحے وصال محبوب پر رہتا ہے، فرمایا انہی کے دلوں کو خشوع نصیب ہوتا ہے، کیونکہ اس ملاقات کی خواہش ان کے دل میں محبت اور خستگی کا چشمہ کھول دیتی ہے، اور پتھروں جیسے سخت دل بھی کیوں نہ ہو وہ پھوٹ جاتے ہیں، ان کے اندر خستگی آ جاتی، خشیت آ جاتی۔ کیوں؟ وہ جو ملاقات کا تصور ہے وہ دلوں کی سختی کو توڑ دیتا ہے۔ آپ خود سوچ لیں، اللہ پاک نے یہاں خشوع کا راستہ تصور ملاقات بیان کی، ایک خاص بات ہے اہل علم، خشوع کا راستہ تصور ملاقات۔ صوفیاء کرام اور مشائخ اعظام تصوف میں مراقبے سجیسٹ کرتے ہیں، اور مراقبوں میں کچھ نہیں ہوتا سوائے تصورات کے۔ یہ میں ضمن بتا دوں، بعض لوگ جو یعنی سطحی علم رکھتے ہیں اور گہرائی میں نہیں جاتے، وہ یہ خیال کرتے ہیں یہ مراقبے کیا ہیں، یہ تصورات کیا ہیں۔ بھئی یہ تصور یعنی صوفیاء تلقین کرتے ہیں کہ مراقبہ کرو قیامت کے دن کا، اللہ کے حضور پیش ہونے کا مراقبہ کرو، قبر کی شام کا مراقبہ کرو۔ آپ سمجھ گئے نا بات کا؟ تو یہ اپنی حقیقت کا مراقبے صوفیاء کرام تصوف کے مراقبے ہوتے ہیں۔ تو بعض آپ سمجھتے ہیں یہ بدعت ہیں یا ناجائز چیزیں ہیں یا یہ من گھڑت ہیں، بے سود چیزیں، نہیں، بے سود نہیں ہیں، یہ ناسمجھی کی باتیں ہیں۔ جنہوں نے ایسی چیزیں تلقین کی ہیں وہ ہم سے زیادہ دین کو سمجھنے والے تھے۔ یہ تصور کہاں سے نکلا؟ قرآن مجید کی اس نص فرما الذین یظنون انہم ملاقو ربہم۔ اس وقت تو ملاقات ہو نہیں رہی، اس وقت تو ملاقات ہو رہی، تو جو کام مستقبل میں ہونے والا ہو وہ اگر آج کرنے کو کہا جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ وہ اسی کو تصور کہتے ہیں۔ وہ تصور اور مراقبہ ہے، یعنی یقین رکھتے ہیں، اور ایک ہے خالی یقین تو ہے مگر دھیان نہیں، جب یقین کے ساتھ دھیان مل جاتا ہے تو وہ تصور میں بدل جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے اگر لوگوں خشوع چاہو اور قلب میں محبت و خشیت کی خاص کیفیت چاہو، اس کا طریقہ کیا ہے؟ یظنون انہم ملاقو ربہم۔ تو پھر اس یقین کو دھیان اور تصور میں بدل لو کہ وہ لمحہ آنے والا ہے جب ملاقات ہو جائے گی۔ جب سیدنا اویس کرنی سے حضرت سیدنا عمر فاروق اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کے لیے آئے، مجلس ہو گئی، تو تھوڑی دیر کے بعد تو اویس کرنی خود عرض کرنے لگے ان کو کہ اب ہم دعا کریں، آپ تشریف لے جائیں کہ اب ان قریب ایک بڑا دن آنے والا ہے جس میں ملاقات ہونے والی ہے، میں قیامت کی تیاری کر لوں۔ ویسے کرنی فرمانے لگے بس بڑی باتیں ہو گئی ہیں بھائی عمر، اے بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آپ جائیں، قیامت قریب ہے اور اس میں ایک بڑی ملاقات ہونے والی ہے، میں اس ملاقات کی تیاری کر لوں۔ ہائے ہائے، جن کو محبوب سے ملاقات کی امید ہوتی ہے وہ ملاقات کی تیاری کرتے ہیں۔
وہ ملاقات کی آج جو شادیاں جب ہوتی ہیں نا تو 5-6 گھنٹوں کے لیے دلہنوں کو لے جاتے ہیں بیوٹی پارلر کے پاس، دلہن کو بیوٹی پارلر کے پاس لے جاتے ہیں، اور مجھے کسی نے یہ بھی بتایا اگلے دن کہ آج کل دلہے بھی بیوٹی پارلر کے پاس جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے معلوم نہیں تھا، پتہ نہیں غلط ہے یا صحیح بات ہے، آپ جوان لوگ بہتر جانتے ہوں گے، ہمارے زمانے میں تو بیوٹی پارلر ہوتے ہی نہیں تھے۔ تو یہ سارا کیا ہے؟ ایک تصور ہے، ناجائز ہو یا جائز ہو، میں اس میں نہیں جا رہا، میں آپ کو تصور سمجھا رہا ہوں۔ عمل جائز ہے یا ناجائز ہے، اس میں اسراف ہے یا تبذیر ہے یا حد سے گزر جانے کی بات ہے، وہ معاملہ جدا ہے، مگر جو بیسک کنسپٹ اس کے پیچھے کار فرما ہے، یہ تیاری ہے ملاقات کی۔ یہ کیا ہے؟ یہ تیاری ہے ایک ملاقات کی۔ ارے لوگوں سوچو، یہ دنیا کی ملاقات ہے دو دوستوں میں جو ہو رہی ہے، اس کی تیاری پر کتنا وقت اور کتنا سرمایہ خرچ کرتے ہو؟ کبھی یہ بھی سوچا کہ مرنے کے بعد اس محبوب حقیقی کی ملاقات کا لمحہ آ رہا ہے، جنہیں اس کی ملاقات کا یقین ہو جائے ان کی تو ساری زندگی تیاری میں بیت جاتی ہے، ان کی ساری زندگی تیاری میں بیت جاتی، اور وہ اسی سوچ سے فارغ نہیں ہوتے کہ ملاقات کا وقت گھڑی آنے والی ہے، میں اس کی تیاری کر لوں۔ فرمایا یہ خشوع انہی کو نصیب ہوتا ہے جن کا دھیان اس ملاقات پہ رہتا ہے۔ یہ تعلیم دے کر فرمایا وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور وہ یہ دھیان میں رکھتے ہیں کہ وہ سب پلٹ کر اللہ کی طرف جانے والے ہیں۔ اور 15واں اور آخری حکم جو اس مقام پر دیا گیا وہ یہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس قیامت کے دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے کچھ بدلہ نہ دے سکے گی، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ اس کی طرف سے کسی بھی ایسے شخص کی سفارش اور شفاعت قبول کی جائے گی جس کو اللہ نے اذن نہ دے رکھا ہو۔ یہ بات میں نے تفسیراً اور ایضاحاً سمجھا دی، کیونکہ آگے جا بجا قرآن مجید میں آئے گا کہ اللہ کی حضور اس کے مقبول بندے شفاعت بھی کریں گے، اور اللہ پاک شفاعت کا اذن بھی دے گا، شفاعت کا اذن بھی دے گا۔ سو اشکال اور ابہام اور التباس دور کرنے کے لیے میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ فرمایا قیامت کا دن وہ دن ہوگا، کیونکہ اس سے مغالطہ لگ جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں، فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنَّا شَفَاعَةٌ، کہ اس دن کوئی شفاعت اور سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ اس سے ایک اعتقادی مغالطہ بعض لوگوں کو لگتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قیامت کے دن کوئی شفاعت نہیں، اور شفاعت کا عقیدہ رکھنا بھی معاذ اللہ قرآن کے خلاف۔ یہ جہالت ہے اور قرآن کو نہ سمجھنا ہے۔ قرآن مجید میں درجنوں آیات کریمہ ہیں جہاں قرآن مجید میں شفاعت کا اللہ پاک نے اذن دیا اور اہل اذن شفاعت کریں گے اور اس کا اثبات ہے، اور درجنوں آیات ہیں جہاں ایسا بیان ہے۔ تو دونوں کو ملا کے سامنے رکھیں تو مفہوم واضح ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہ دراصل کسی ایسے شخص کی شفاعت اور سفارش قبول نہیں کی جائے گی جو اللہ پاک کی طرف سے معزون نہیں ہوا، جس کو اللہ نے شفاعت کا اذن نہیں دیا تھا، یا یہ کہ کافروں اور مشرکوں اور غیر مسلموں کے حق میں اور مجرموں کے حق میں کوئی شفاعت قبول نہیں ہوگی، چونکہ شفاعت کا استحقاق اہل ایمان کے لیے ہے۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ اس کی طرف سے جان چھڑانے کے لیے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، یعنی رشوت بھی نہیں ہوگی، معاوضہ بھی نہیں ہوگا، فدیہ بھی نہیں ہوگا، ایسی ناجائز سفارش بھی نہیں ہوگی۔ وہ تمام ذریعے جن سے انسان دنیا میں کام نکال لیتا ہے، فرمایا دراصل جن سے دنیا میں کام ناجائز کام نکالتے رہتے ہو جن طریقوں سے، وہ ناجائز طریقے بند ہوں گے، وہاں صرف جائز صورتیں ہوں گی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی امر الہی اور حکم الہی کے خلاف ان کی کوئی امداد کر سکے گا اور نہ امداد کی جائے گی۔ قیامت کے اس دن سے ڈرو۔ اس مقام پر 15 احکام اور تعلیمات کا ذکر ہے جن کا ہم نے آج بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہیں سمجھنے اور ان پر کاملاً عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔